یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے. سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا جہاد آزادی ہے. لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے ٹھیک 26-27 سال کے بعد پھر دہلی میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، سنبھل میں، مراد آباد میں، پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی. مراد آباد میں نواب مجو خاں کو پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیداں. آج لوگ جانتے بھی نہیں گنج شہیداں کا مطلب کیا ہے. اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی. اس کا نام ہی گنج شہیداں ہے. بہت بڑا قبرستان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی 31 میں شکست ہوئی، سن 57 میں شکست ہوئی. مؤرخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے، روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل کتاب ہے. ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریریوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے. یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے. جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا